اور اتنا بڑا مجمع پاکستان میں نہیں کسی ہوتا کے پاس نہیں ہے نہیں کہ ہوتا 10,000 عورت 50,000 مرد. آپ ٹھیک اسی لیے میں نے کوئی مدرسہ نہیں بنایا. دنیا کی جو 7 بڑی مساجد ہیں ان میں سے ایک یہ گرینڈ جامعہ مسجد بحریہ ٹاؤن. تو والد صاحب کو آج میں کہتا ہوں کہ اللہ آپ کو جزائے خیر دے. اگر آپ مجھے اس طرف نہ لگاتے تو میں بھی صدقہ زکوٰۃ پہ لگاتا. obviously السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، میں ہوں عبد المنان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اے ایم نشریہ. ناظرین، علامہ طاہر اشرفی صاحب کا ایک اس طرح کا ویڈیو کلپ منظر عام پہ آیا جس میں ان کا کہنا یہ تھا کہ میں اپنے والد محترم کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے پیچھے کھینچ لیا. میں نے اپنا مدرسہ نہیں بنایا. اگر میں مدرسہ بناتا تو میں بھی صدقے اور زکوٰۃ پہ داؤ پر ہوتا. اور اسی طرح ان کا کہنا یہ تھا کہ وہ جمعے کے حوالے سے کتنے پیسے لیتے ہیں وہ بھی انہوں نے کھلے عام بتا دیا کیمرے کے سامنے. اور اس کے ساتھ انہوں نے یہ بھی بتلایا کہ میں جس مسجد میں جمعہ پڑھاتا ہوں وہ دنیا کی بڑی مساجد میں شمار ہوتی ہے. اور یہ میرا ریکارڈ ہے کہ جمعے کی نماز میں میرے پیچھے 30 سے 40 ہزار مرد اور 10,000 عورتیں میرے پیچھے نماز جمعہ پڑھتی ہیں. انہوں نے اس حوالے سے کیا گفتگو کی ہے آپ سکرین پر طاہر اشرفی صاحب ہی کی زبانی سماعت کیجیے. اس کے بعد بات کرتے ہیں. اس سے پہلے ریکویسٹ ہے اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے. بنا ٹائم ویسٹ کیے سکرین پر ویڈیو کلپ سماعت کریں. اس کے بعد بات کرتے ہیں. تو یہ ایک وجہ تھی کہ میرے باپ نے میرے دادا نے اس طرح کوئی امپائر نہیں بنائی دین کے نام پر. ٹھیک. اور مجھے بھی یہ کہا کہ کاروبار کرو. ہوں یعنی جب آپ یہ بی اے جرنلزم میں پڑھ رہا ہوں دورہ حدیث میں نے کر لیا ہے. بالکل ٹھیک. بہت چلو نہیں تو درمیانہ اچھا طالب علم تھا میں, اچھا ذہین تھا. میرے والد نے کہا نہیں تو جمعہ نہیں پڑھائے گا, تم جا کے کاروبار کرو گے, کاروبار سیکھو گے. اور یہ روڈ پہ ہمارا ایک عزیز تھے, ان کا شو روم تھا گاڑیوں کا, وہاں جا کے اس کے ساتھ معاذ کے ساتھ بیٹھا اور کام سیکھو. اچھا, گاڑیوں کا پہلا کام آپ نے ان کے ساتھ میں تھوڑی دیر گاڑیوں بیٹھا. کا کام پہلا کیا. ہاں, اگر میں تو کہوں یعنی علامہ صاحب کا سیکھ پہلا لیا. کام ہاں, جو تھا وہ سیکھنے کا شروع ہوا کہا کہ گاڑیوں آپ کا. یہ سیکھے, جب تم اپنا کمانے لگ جاؤ گے پھر تم جو مرضی کر. بالکل ٹھیک. اسی لیے میں نے کوئی مدرسہ نہیں بنایا. بالکل ٹھیک. حالانکہ بہت آج بھی ہماری راہ والی میں بہت بڑی جگہ پڑی ہے جو وقف کی ہوئی ہے, لیکن بالکل جی ٹی روڈ کے اوپر ہے, اچھا. کروڑوں کی جگہ ہوگی اب, لیکن میں کبھی جاتا بھی نہیں ہوں. ٹھیک ہے. مسجد بھی ہے 3 کنال کی بنی ہوئی یہاں بالکل ٹھیک. لاہور میں تبلیغی مرکز جو مسجد بلال پارک کا ہے, یہ بالکل ہوں میرے گھر کے ساتھ. ہوں لیکن وہ والد صاحب کو آج میں کہتا ہوں کہ اللہ آپ کو جزائے خیر دے. بالکل اگر ٹھیک. آپ مجھے اس طرف نہ لگاتے تو میں بھی صدقہ زکوٰۃ پہ لگاتا. obviously اور پھر مجھے تانا ملتا تھا کہ اسے کولکڑی مسجد ہے. تو رب تعالیٰ کا یہ کرم اور احسان ہے کہ پاکستان نہیں دنیا کی جو 7 بڑی مساجد ہیں ان میں سے ایک یہ گرینڈ جامعہ مسجد بحریہ ٹاؤن ہے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اور اتنا بڑا مجمع پاکستان میں نہیں کسی ہوتا کے پاس نہیں ہے نہیں کہ ہوتا. 10,000 عورت 50,000 مرد. آپ کے تو یہ پیچھے اللہ جمعہ نے ادا مجھے دے کرتے ہیں. دیا. ملک صاحب اللہ ان کو جزائے خیر دے, کہ انہوں نے کہا کہ جی آپ نے جمعہ پڑھانا ہے. ٹھیک. میں آیا ایک جمعہ پڑھانے تھا. آپ کے بارے میں تاثر یہ کہ آپ جمعہ پڑھانے کے بھی چارج کرتے ہیں. میں نے یہ بات تاثر ہے یہ کہ میں نے کتنا چارج کر لیتے ہیں آپ ایک جمعہ پڑھانے یہ کا؟ میں آپ کو عرض کروں, اللہ جزائے خیر دے ملک ریاض صاحب کو اور ان کے صاحبزادے علی ریاض کو. پہلے بھی میں نے ایک جگہ عرض کیا, انہوں نے مجھے ہمیشہ پوچھا, بلکہ علی ریاض کا تو یہ خیال تھا کہ کوئی ماہانہ وظیفہ مستقل کوئی پلاٹ کوئی پلاٹ یا وظیفہ یا جو بھی کہیں. تو ہاں. میں نے اسے ایک ہی بات کہی, میں نے کہا بیٹا جس دن میری گاڑی میں تیل نہیں ہوگا اس دن میں نہیں آؤں گا. جب تک اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا ہوا ہے. سکرین پر آپ نے علامہ طاہر اشرفی صاحب کا وہ پوڈ کاسٹ سنا, اس کا ایک جو کلپ سنا جس میں وہ جناب والا فرما رہے ہیں کہ میں اپنے والد صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے اس چیز سے روکا. کہنے کا ان کا مطلب یہی تھا, آپ سماعت کر چکے, کہ مدرسہ نہیں بنانے دیا. اگر مدرسہ ہوتا تو آج میں بھی صدقے اور زکوٰۃ پہ ہوتا. طاہر اشرفی صاحب, میں بڑے مؤدبانہ طریقے سے آپ سے سوال کر رہا ہوں کہ آپ مدارس کا کون سا چہرہ لوگوں کے سامنے لے کے آتے ہیں؟ یہ کیا بات آپ کر رہے ہیں؟ پہلے کچھ لوگ مدارس کو حقیر سمجھتے ہیں, حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں. آپ کے اس بیان کی وجہ سے ان کی حقارت مزید بڑھ جائے گی. آپ نے جو بھی بات کرنا چاہتے تھے, اگر الفاظ غلط استعمال ہوئی یا کچھ اس طرح کا مسئلہ ہے تو آپ اپنی وضاحت پیش کریں. مدارس کا آپ کون سا چہرہ سامنے لانا چاہتے ہیں؟ یہ تو جو آپ بات کر رہے ہیں صدقے اور زکوٰۃ کی, یہ تو غریب مدارس ہیں, وہ لوگوں کے صدقے اور زکوٰۃ سے چلتے ہیں. امیر مدارس اس طرح کے بھی ہیں الحمدللہ. آپ ہم سے بہتر جانتے ہیں کہ جو کسی سے روپے تک نہیں لیتے, اپنے خرچوں پہ مدارس چلا رہے ہیں. باقی جو آپ نے بتلایا کہ جمعہ آپ فری پڑھاتے ہیں, بہت اچھی بات ہے. اس طرح کے علماء کی ہمیں معاشرے میں ضرورت بھی ہے. جو بات ٹھیک ہے وہ ٹھیک, جو غلط ہے اس سے اختلاف سب کا حق ہے.